میں خدا کو پانا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب اپنی ای میل میں لکھتے ہیں، میں خدا کو پانا چاہتا ہوں۔ تقریباً 20-21 سال سے آپ کی کتابیں اور ماہنامہ الرسالہ پڑھنے والوں میں سے ہوں۔ تذکیر القرآن کا تقریباً ہر روز مطالعہ کرتا ہوں۔ سائنٹیفک ریسرچ اور کائنات پر غور کرنے سے بھی یہ بات ثابت تو ہو جاتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، لیکن میں ذاتی طور پر خدا کو پانا چاہتا ہوں۔ شاید میں اس کو پانے کی قیمت ادا نہیں کر پا رہا ہوں۔ بقول آپ کے اپنی ہستی کو مٹانا ہے۔ روزانہ دعا کرتا ہوں کہ خدا مل جائے۔ زندگی میں کوئی لطف باقی نہیں رہا۔ ایک بے مزہ زندگی سے اکتا گیا ہوں۔ کیا آپ سے کوئی رہنمائی مل سکتی ہے؟ آپ سے رہنمائی چاہنے کی 2 وجہیں ہیں۔ ایک، آپ کی تحریر آج سے 21 سال پہلے بنا کسی انسانی مداخلت کے بالکل معجزاتی طور پر مجھے اس وقت ملی جبکہ میں روزانہ موت کی تمنا کیا کرتا تھا۔ پورا واقعہ لکھنا مشکل ہے، مختصر یہ کہ گویا کوئی اندیکھی طاقت ہے جو مجھے زندہ رکھنا چاہتی ہے۔ دوسری، میری معلومات کے مطابق آپ واحد انسان ہیں جو خدا کو پانے کا پورے یقین کے ساتھ دعویٰ کر سکتے ہیں۔ کیا مجھے بھی خدا مل سکتا ہے؟ کیسے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ خدا کو پانا دراصل ایک پائی ہوئی حقیقت کو دوبارہ دریافت کرنا ہے۔ خدا کو پانا دراصل غیر شعور کو شعور بنانا ہے، یعنی جو چیز غیر شعوری طور پر ملی ہوئی ہے اس کو شعوری طور پر اپنی یافت بنانا ہے۔ خدا آپ کا خالق ہے اور اس نے آپ کو غیر موجود سے موجود کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ کی زندگی میں شامل ہے، وہ خود بخود آپ کو ملا ہوا ہے، مگر یہ پانا غیر شعوری اعتبار سے ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ غیر شعوری طور پر ملی ہوئی چیز کو شعوری طور پر دریافت کر لیں۔ خدا کو پانا بظاہر ایک مشکل کام معلوم ہوتا ہے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ آسان کام ہے۔ آپ سوچئے کہ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے اسی وقت آپ کی ضرورت کی تمام چیزوں کی سپلائی باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی تھی۔ یہ کون تھا جس نے آپ کے لیے آپ کی ضروریات کی کامل فراہمی کا انتظام کیا؟ پھر جب آپ ماں کے پیٹ سے نکلے تو آپ نے پایا کہ آپ کے لیے یہاں مکمل معنوں میں ایک لائف سپورٹ سسٹم موجود ہے۔ پھر جب آپ بڑے ہوئے اور آپ دنیا میں چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو آپ نے پایا کہ پوری یونیورس آپ کے لیے کسٹم میڈ یونیورس ہے۔ اس قسم کے تجربات جو آپ کو ہر لمحہ پیش آتے ہیں وہ گویا ملی ہوئی چیز کو آپ کے لیے ایک دریافت کردہ حقیقت یا ڈسکورڈ ریئلٹی بنا رہے ہیں۔ میں جب پہلی بار امریکہ گیا تو وہاں ایئرپورٹ کے باہر نکلتے ہوئے میں نے جو پہلی چیز دریافت کی وہ یہ تھی کہ کیسا عجیب ہے وہ خالق جس نے میرے لیے زندگی بخش آکسیجن کی سپلائی کا نظام انڈیا میں بھی قائم کر رکھا تھا اور امریکہ میں بھی اس کا تسلسل بلا انقطاع جاری ہے۔ یہ تاثر اتنا شدید تھا کہ میں نے چاہا کہ میں روڈ پر اپنے خالق کے لیے سجدے میں گر پڑوں۔ اسی طرح دوسرے تمام تجربات ہر لمحہ میرے لیے خدا کی یاد کے ریمائنڈر بنے رہتے ہیں۔ یہی وہ یاد دلانے والے واقعات ہیں جن کا ذکر قرآن کی اس آیت میں آیا ہے، وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، یعنی اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان پر دھیان نہیں کرتے۔ جو لوگ صبح و شام ان نشانیوں کے درمیان زندگی گزاریں مگر ان کا حال یہ ہو کہ ان کے پاس دماغ ہو مگر وہ نہ سوچیں، ان کے پاس آنکھیں ہوں مگر وہ نہ دیکھیں، ان کے پاس کان ہو مگر وہ نہ سنیں،
ایسے لوگ خالق کے نزدیک اندھے بہرے ہیں، ان کو صرف قیامت کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ سورہ اسرافیل کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے جو ان کو غفلت کی نیند سے جگائے۔ خالق کی معرفت کوئی سادہ چیز نہیں۔ خالق کی معرفت جنت الفردوس کی قیمت ہے۔ جنت الفردوس اس کے لیے ہے جو خدا کو دیکھے بغیر دیکھے، جو خدا کی جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس کو دریافت کرے۔ خدا کو پانے کی توفیق اس کو ملتی ہے جو خدا کے لیے غیر خدا کو چھوڑنے پر راضی ہو جائے۔